آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو. بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا, اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا. اس جیسے 20 لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا بھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی, وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی, حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک الحلم. ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے, وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی, اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی. پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا. حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے, وہ نمازی آدمی ہے. عقل کیا کہتی ہے, ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے. اس کو موقع تو دو یار. زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو, کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا. اس کی اردو کمزور ہے. لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو. بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے, آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو, کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہیں یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے, کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے, یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے, آپ غلط انگلش بولو, کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سفر کیا ہے نا, کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ کو بولنے دیں گے, بلکہ اپریشیٹ کریں گے. ویل ڈن, ویل ڈن, بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی, غلط بول رہا ہوتا ہے, لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتا. 4 لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو, ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط اردو بول رہا ہے بیچارہ, سیکھ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا آئندہ سے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. آپ بھی کہو گے مفتی صاحب حدیث کا اگلا حصہ بھی دوسری بھی تو بتا دو نا. میں جان کر ترساتا ہوں, تڑپاتا ہوں. میں ترسا کے جو چیز دماغ میں ڈالی جائے نا وہ کھوپڑی کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. میری عادت ہے ترسانے کی. ہو سکتا ہے میں 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں. تو یہ جان کر کرتا ہوں میں کہ ان ایک چیز کو نا اچھی طرح تاکہ دوسری کی طلب رہے, طلب بڑھے آپ کے اندر. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہو نا تو شیخ کو حکم دیتے تھے جلدی بیعت نہ کرو, اس کے اندر طلب پیدا ہونے دو. خوب جب طلب پیدا ہوگی, کئی بیانات سنے گا, پکی عقیدت ہوگی. ابھی ہوائی عقیدت ہوتی ہے نا, کچھ دن بیٹھے نہیں مجلس میں, ایک پہلی دفعہ میں آ کے بس حضرت آپ بہت زبردست, ابھی تجھے کیسے پتہ چل گیا حضرت اتنے زبردست ہیں. کچھ ٹائم گزار, کچھ زیادہ دنوں تک بیانات میں بیٹھ, پھر پتہ چلے گا. تو فرماتے تھے کہ جس شیخ سے پہلے عقیدت ہو, محبت ہو جائے اچھی طرح سے, پھر اس سے بیعت ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بیعت ہونے کے بعد عقیدت ہو, ایک ہوتا ہے عقیدت پہلے ہو بیعت بعد میں. فرمائیں دونوں میں بڑا فرق ہے. جس شیخ سے محبت عقیدت پہلے ہو, پھر جب بیعت ہوگی نا ٹھا کر کے فائدہ ہوگا آپ کو, دین پہ ایسا چلو گے. اور ایک ہے بیعت ہو گئے, محبت بعد میں جا کے پیدا ہو رہی ہے, اس میں آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی, آہستہ. پھر وہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, مثال تو نازیبا ہے لیکن سوسائٹی کے حساب سے. انہوں نے کہا ایک شادی وہ ہوتی ہے کہ لڑکی سے شادی پہلے ہو گئی, محبت بعد میں پیدا ہو رہی ہے. بیوی سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے نا. کہا اس میں اور ایک ہے عشق پہلے ہوا شادی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جو عشق پہلے ہوا پھر شادی ہو, اس میں تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس میں بہت ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, اس کو ساری زندگی احساس رہتا ہے بھائی میری چاہت مجھے ملی ہے. ایک ہے ملنے کے بعد میری چاہت بنی ہے, وہ تو بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کے بعد دیکھو, روزے جب بھوک لگتی ہے دبا کے, پھر افطاری کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ایک ہے کھانا دیکھ کے بھوک لگنا, وہ تو ہر ایک کو لگ جاتی ہے. پاکستان میں فل پیٹ بھرا ہوا بھی ہو نا, پھر بھی کھانا سامنے آئے تو بھوک لگتی ہے. ایک ہے بھائی کچھ بھی کھانا سامنے نہیں ہے, بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہے, پھر جو بھی کھانا آئے گا بہت مزہ آتا ہے اس کھانے کو کھانے میں. افطاری میں دیکھ لو نا. تو ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے حکیم الامہ کہ جس شیخ سے بیعت ہونا چاہتے ہو نا
تو یہ نہ کہو کہ بیعت ہو جائے محبت تو ہو جائے گی، نہ 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 نہ، پہلے شدت ہو، اس میں طلب پیدا ہو، بہت عقیدت ہو، بہت محبت ہو، یقین ہو جائے کہ بھائی مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس کے بعد جا کے بیعت ہوتا ہے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ترساتا ہوں. ہم جب اللہ معاف فرمائے بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے، ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں اڑوس پڑوس میں، اور وہ ڈرامے بھی اس زمانے کے بڑے سلیقے کے ہوتے تھے. خیر ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے، میں بھی تبھی کہہ رہا ہوں بچپن میں دیکھا کرتے تھے. وہ ایک شخص نے پوڈ کاسٹ میں میرا انٹرویو لیا، اور انٹرویو میں کہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی. میں نے بتا دیا ایک دو پرانی، کوئی اللہ معاف کر پھر توبہ کر لی تھی ان سے. تو اس نے میرا کلپ چلایا، مفتی صاحب غصے میں فلم دیکھنے گئے. ابے میں نے کہا یہ کیا لگا ہے، پھر خیر اندر بیان وہ نہیں تھا، لیکن یہ یوٹیوبر بھی عجیب ہی ہوتے ہیں یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں تو ڈرامے جو آتے تھے نا پرانے زمانے میں، تو اس میں پتہ ہے کیا کرتے تھے، وہ ایک آتا تھا شاہین، بہت پہلے کی بات ہے. اس میں ایک کیریکٹر تھا بدر بن مغیرہ، جو بڑا ایک مسلم ہیرو گزرا ہے. تو وہ بدر بن مغیرہ جو ہے نا، ڈرامے کا اینڈ ایسے کرتے تھے کہ انسان کا دل حلق میں آ جائے کہ اب کیا ہوا، اس میں پیاس ہوتی تھی اگلی قسط دیکھنے کی. تو اب بدر بن مغیرہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ تھا، ہیرو تھا، وہ مسلم جیسے یہ ارطغرل کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ڈرامے میں فیصلہ ہو گیا کہ کہانی میں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب ہم چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال ہماری عمر ہوگی، ہماری سانسیں حلق میں آئی ہوئی، یار یہی مر گیا تو اگلے ڈرامے میں دیکھیں گے کیا، ہماری تو محبتیں اس کے ساتھ ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے منتیں مان رہے ہیں، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے. بچپن میں ڈرامے دیکھنے کا مزہ بھی بہت ہوتا تھا نا، وہ پورا انسان اس میں گھس جاتا تھا ڈرامے کے اندر نا، وہ سمجھتا تھا سچی مچی میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے سر قلم کر دیا جائے. تو بالکل ڈرامے کے اینڈ میں نا اس کو پھانسی والا، وہ قتل والا ڈریس پہنایا گیا، اس کو زمین پہ لٹایا گیا، اس کا سر رکھا گیا ایک لکڑی پہ نا خاص، اور پھر وہ تلوار لے کے نا جلاد نے یوں اٹھائی اور ایسے لے کے ابھی قریب آیا ڈرامہ اینڈ. اگر 40 سال کے ہوتے نا ہم ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہوتے. اب ہم مصیبت میں، ابے کیا ہوا، کٹی گردن کے نہیں کٹی یار. اس چکر میں ایک ہفتہ انتظار کر رہے ہیں، پورا دماغ کہاں لگا ہوا ہے اگلی کہانی کی طرف کہ یار ہوا کیا، کہ مرا کہ نہیں مرا. تو وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں نا، ان کو پتا ہے اگر ابھی کاٹ دی گردن، بالفرض کاٹ دی، تو یہ اگلا ڈرامہ دیکھیں گے نہیں کاٹی تو بھی کہیں گے شاید دیکھ لے کوئی نہ دیکھے. تو پھر جب اگلی قسم پہلے سے جا کے 5 منٹ پہلے جا کے بیٹھ گئے نا سارے ہمارے کزن وزن، ہم ڈرامے کے آگے نا، ہماری پپو کے اگر ٹی وی ہوتا تھا ہمارے ابا نے نہیں رکھا، وہاں بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ اس کو بچا لے. اچانک کیا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ آدھی تلوار آئی ہے، تو ایک دم دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور وہ بادشاہ سلامت کا آرڈر آیا، ٹھہرو. یعنی وہ گردن کے قریب آ کے اس نے ریورس. ہمیں سکون ملا، ہم نے کہا اللہ بچا لیا تو نے، یہ تیرا کرم ہے. تو اس لیے میں تھوڑا آپ لوگوں کو کیا کرتا ہوں، ترساتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان فی کا خصلتین، ہونا تو یہ چاہیے یہی بیان ختم کر دیں. ان فی کا خصلتین، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، الحلم برداشت، والانا، انا کہتے ہیں جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. جب حلم ہوتا ہے نا، بردباری ہوتی ہے، یہ اندر کی صفت ہے، تو اس پہ ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے. فیصلہ کرنے میں پھر آپ جلد بازی نہیں. جب آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، یعنی یہ 2 الگ الگ صفات ہیں لیکن ایک دوسرے پر ہی مرتب ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے یہ. تو ان میں اصل چیز ہے انا، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو آپ، نہ کسی کو برا کہو نہ کسی کو اچھا کہو. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، دوڑ ایک دم نکالتے ہیں نا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. یہ پھر میں مثالیں دے رہا ہوں، آپ کہیں گے پھر لوگ نیچے کہ ہم قرآن سننے آئے. بھائی یہ مثالیں ہی دینے سے بات چلے گی، آپ صحیح ہے نا، گاڑی چلے گی مثالیں دینے سے ہی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سوسائٹی میں قرآن کی اس آیت کی مخالفت کیسے ہو رہی ہے. کل ایک خاتون نے بتایا کہ میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی رشتہ داروں کو بتائے بغیر، اور جب پکڑے گئے تو پیٹے، اور رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا، ان کی اماں نے دباؤ ڈالا کہ دوسری کو طلاق دو. تو انہوں نے فون اٹھایا، ان کی ماں ان کے سر پہ کھڑی تھی، اور ان کی ماں نے ان سے بولا دے طلاق میرے سامنے اس دوسری کو. انہوں نے مجھے فون ملایا، بہت ٹینشن میں تھے، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. 3 طلاقیں نکال دیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرا بالکل نیت نہیں تھی، مجھ پہ دباؤ تھا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم میری محبوبہ ہو، فلانا ہو ڈمکانا ہو. میں نے اس خاتون سے کہا بے شرم ہے، بے غیرت ہے. میں نے کہا بکواس کر رہا ہے، دونوں طرف سے ہمدردیاں لے رہا ہے، سمجھ رہے ہو، اماں اور خاندان کی ہمدردیاں بھی، اور آپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. طلاق دیکھیں نا، میرا تو میں چاہتا نہیں تھا، میرے منہ سے نکل گئی. ابے دنیا میں کتنے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کسی کے منہ سے. ہر گھر میں کون دنیا میں ایسا جوڑا ہوگا جن کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے؟ کون گھر میں ایسا ہوگا کہ جو کہتا ہے نا میں امی محبت اور میں ڈرامہ، میں تو اس کو بولتا ہوں کسی اور کے سامنے کہانیاں سنانا جا کے.
तो हर घर में जहां गोश्त खाओगे वहां लड़ाई। देखो इंसान गोश्त खो रहे हैं, जितने गोश्तखोर दरिंदे हैं, शेर, चीते, ये सारे लड़ते हैं, ये मोहब्बत से बैठे रहते हैं। और जितने सब्जी खो रहे हैं हमेशा मोहब्बत से रहते हैं। बकरियां कभी देखे चीर फाड़ कर दिया बकरी ने, एकदम गुस्सा आया, छलांग मारी, 3 बंदे लिटा दिए उसने। कभी देखा आपने बकरी को? क्या खाती है? घास, सब्जियां, ककड़ी भी खाएगी, टमाटर भी खाएगी। दुम्बे को थोड़ा बहुत लड़ता पर यूं टक्कर मारा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होता दुम्बा आया और चीर फाड़ करके वैसी की तैसी कर दी उसने। क्यों नहीं करता भाई? क्या खाता है? टमाटर, खीरे, ककड़ियां, दाल भी खाता है। दाल आप भिगो के रख दें, चने की, मैं तो अपने दुम्बे को खिलाता हूं, चने की दाल भिगो के रख दी, दे दनादन खा जाएगा। बिल्ली को देखा है आपने? गुस्से में गर्राती है, ज्यादा हम पे हमला इसलिए करती है कि हम ताकतवर हैं उससे, लेकिन अपने जैसे को कैसे चीर फाड़ के अलग कर देती है। शेर भी करता है, चीते भी करते हैं। तो इंसान क्या खाता है भाई? ठीक है सब्जी भी खाता है, लेकिन उसकी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोश्त भी है। तो बीवी भी गोश्त खा रही है, आप भी गोश्त खा रहे हैं, और आप चाहते हो हंसी खुशी जिंदगी गुजरे। ऐसा नहीं, इसके लिए आपको सब्जी पे सेट होना पड़ेगा। जहां लज्जतें भी वही है जहां गोश्त है, जज्बात भी वही है जहां गोश्त है। तो जज्बात होंगे तो मोहब्बत भी होगी, मोहब्बत होगी तो लड़ाई भी होगी। ये हो नहीं सकता। तभी जो मियां बीवी बिल्कुल कहते हैं ना, लड़ाई लड़ लड़ के तंग आएंगे, तो गोश्त खाना छोड़ दो, सब्जियों पे आ जाओ। सुबह पापे खाया करो, और खीरे, ककड़ियां, टमाटर, इस पे सेट हो जाओ। लेकिन उससे लड़ाई तो खत्म होगी, मोहब्बत भी क्या हो जाएगी? एकदम नीट क्लीन बैठे रहोगे। वो जो कर रही है आपको गैरत ही नहीं आएगी, वो आप जो कर रहे हो उसको, आप आंटियों से दोस्ती भी लगाओगे ना, उसको गुस्सा नहीं आएगा। शेर गोश्त खाता है, शेरनी कहीं इधर उधर सलाम दुआ करके तो देखे। कभी आपने देखा कि वो शेरनी उधर एक और शेर आया हुआ है, शेरनी वहां आंखें लड़ा रही है, और ये शेर कह रहा है कोई बात नहीं, चलता है ना। वो शेर के चीर फाड़ के उसको जो है ना आंखें निकाल देगा। क्या खाता है भाई? गोश्त खाता है, सही है ना। तो इंसान कितना तेज दौड़ता है। बकरियां दौड़ सकती हैं इतना तेज, चीता दौड़ता है, शेर दौड़ता है। इंसान की स्पीड भी बहुत तेज है। तो बहुत सारी सिफात इंसान में कौन सी हैं? गोश्त वाली। तो घर लड़ाइयां हर घर में होती हैं। तो ये थोड़ी के जबान से धड़ 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 फौरन तलाकें निकाल दी, जबकि आपको पता भी है कि जबान से निकलने के बाद इसमें रिवर्स गियर नहीं है। तो मैंने उस खातून से कहा ये एक नंबर का बेशरम आदमी है, ये दोनों तरफ से पेड़े खाने के मूड में है कि बेगम की नजरों में भी बड़ा बना रहा हूं और कहूं मैं तो नहीं चाहता था। अच्छा पता है क्या ड्रामे कर रहे होते हैं, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये बहुत होता है तलाक के बाद। हमारे पास केस आते हैं। कभी मैं अब किसी के पर्सनल वो चीजें को नहीं शेयर करना चाहिए, वरना मैं बुलाऊं भरे मजमे में। यही है, पता नहीं सर मैं बैठा हुआ था, मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। ये पता है घुन्ने घुन्ने समझते हैं। ये बीवी की नजरों में ससुराल में घुन्ने बनना चाहते हैं कि असल में बस अचानक यार ऐसे ऐसे भी ले रहा होगा सांस, जैसे मुझे बहुत टेंशन है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई औरों के मुंह से क्यों नहीं निकलता ऐसे। एक कमबख्त ने तो तलाकें दी हैं, और उसके बाद जब फतवा दिया हमने भाई तलाक हो गई है, अहले हदीस से फतवा लाया हमने, उसको दलाइल से साबित कर दिया ये फतवा गलत है अहले हदीस का, कुरान और सुन्नत में 3 होती हैं। फिर पता है क्या किया उसने? जब हर तरफ से मायूस हो गया ना, फिर फतवा लेकर आया कि मुझ पर जादू हुआ है। हालांकि मैं जानता था कुछ भी नहीं है। क्या जादू हुआ है? जादू की दलील क्या? कह रहा है यार देखें मेरी अच्छी भली बीवी है, मेरे को इससे लड़ाई भी नहीं है, तो ऐसी औरत को कोई तलाक देगा? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर भी मैंने दे दी, फिर भी मैंने दे दी। अच्छा कह रहे इससे पहले इतनी लड़ाइयाँ हुई, मैंने कभी दी? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर भी मैंने दे दी। अच्छा कह रहे फिर मुफ्ती साहब ये देखें कहीं से फतवा लाया था ना, तो मुझे गुस्सा आया कि मैंने कहा ये क्या लाए हो यार तुम, ये तो। कह रहे नहीं फतवे तो मार्केट में हर तरह के, आपको पाकिस्तान में पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा आपको वहां से। तो कह रहे मैं असल में एक गैबी ताकत, उसके अल्फाज हैं ये, कह रहे गैबी ताकत ने मुझे, बीवी ऊपर वाले पोर्शन में थी नीचे था, कह रहे पता नहीं गैबी ताकत ने मुझे उठाया, ऊपर लेके गई, और मैं वहां जाके धड़ धड़ तलाक कह के नीचे आ गया। मैंने कहा मेरे भाई खुदा के अजाब से डरो, ये कहानियां किसी और को सुनाओ, ये कहानियां। लेकिन कहाँ अल्लाह का खौफ जब खत्म हो जाए। तो ये क्या है? जल्दबाजी। तो मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा जान छुड़ गई इस फजूल आदमी से, अच्छा है ये पेड़े खा रहा है। वो भी बेचारा औरत नरम दिल होती है, कहती मेरे हस्बैंड ऐसे हैं नहीं, एक्चुअली वो बेचारे चाहते नहीं थे, लेकिन देखे हो गया तो क्या करूं। मैंने कहा वो चाहता था तभी दी है, वरना भाई अड़ जाता ना। कौन क्या बिगाड़ लेता उसका? क्या बिगाड़ लेते खानदान वाले? बोलता है ऐसी की तैसी, जो मर्जी। और हमारे एक जानने वाले ने की है दूसरी शादी, उसके ससुराल ने बहुत बंदूक लेकर आ गए कि तू तलाक दे वरना मार देंगे। उसने कहा मेरे कतले बनाओ, टुकड़े करके ना कौओं को खिला दो, किसी के बाप में दम है मेरी जबान से निकलवा के दिखाए। मैंने कहा मर्द पहली दफा जिंदगी में देखा है। ये अल्फाज थे उसके। ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बहुत दबाव था। उसने कहा ये नहीं कि उसने कहा मैं दूसरी तरफ माइल हो जाऊंगा, उसने कहा ये पहली भी मेरी है, इसके हुकूक में कोई कमी हो फिर बंदूक से मेरा सर उड़ाओ आप। ये भी खानदानी, ये नहीं कि आप पहली की दूसरी की वजह से पहली को भूल जाए। कह रहा है ये भी है ये भी है, छोड़ूंगा दोनों में से किसी को नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना दबाव डाला उसके खानदान वालों ने। उसने कहा भाई
وہ کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے, کوئی مارنے کی, اس نے کہا بھائی قتلے بنا کے نا کوؤں کو کھلا دو, ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا کہ میں ذہنی طور پہ تیار بھی تھا, جب کیا ہے تو پھر میں نے اس کو حوصلہ, میں نے کہا یار مرد پہلی دفعہ دیکھا ہے, خاندانی آدمی. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو دوسری شادی والوں کو بھی میں کہتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ کیا کرو, برداشت, ورنہ پہلی کوئی گزارا کرو. دم نہیں ہے تو چھوڑ دو, نہ کسی کا گھر نہیں برباد کرو. دم ہوتا نہیں ہے, چسکے لینے کے لیے شادی کرتے ہیں, جب دباؤ آتا ہے تو چسکے لے چکے ہوتے ہیں, 6 مہینے تک نہیں پکڑے جاتے, تو 6 مہینے میں انجوائے کر لیا لائف کو. اب ادھر دباؤ آ رہا ہے تو انجوائے تو کر لیا ہے, وہ تو ویسے بھی پرانی ہو گئی ہے. اماں نے دباؤ ڈالا, ابا نے دباؤ ڈالا, میں ایکچولی مجبور ہوں. اماں بیچاری کیا مجبور, وہ کیا کرے گی, ماں کیا کرے, عورت کیا مجبور کر سکتی. اماں کو بول دو اماں آپ کے قدموں میں جنت ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. اماں آپ سے لاکھ روپے مانگ رہی ہوتی نا, وہ نہیں دیتے لوگ, کتنا بھی ٹینشن میں چلی جائے, اماں میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا. تو اپنے ذاتی مفاد میں تو اماں کے سامنے ابا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں, یہاں کیا ہو جاتے ہیں ڈھیلے. تو یہ سب کیا ہے, جلد شادی بھی جلد بازی میں کر لی بغیر انجام سوچے, اور اب طلاق بھی جلد بازی میں دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمایا تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم برداشت, اور دوسری کیا چیز ہے الانا کہ جلدی فیصلہ نہیں کرتے. کیوں حوصلہ افزائی کی, کہ جن لوگوں میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اکثر ان کی حوصلہ افزائی سوسائٹی میں نہیں ہوتی. لوگ فوراً آتے ہیں کہ نہیں اب فیصلہ کرو, ابھی بتاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی نہیں بتا سکتا میں, تو لوگ کہتے ہیں ابے یہ دیکھو اس میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے, ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے. او بھائی غلط ڈیسیجن لینے سے بہتر ہے آپ ڈیسیجن لیں ہی نہیں, بول دیں مجھے نہیں پتا. کسی کے خلاف فتویٰ دلوانا ہو, کسی کے خلاف, اب ایک صاحب آئے, ایک مولوی نے یہ کیا وہ کیا, فتویٰ دے. میں نے کہا بھائی میں یہ تو فتویٰ دے سکتا ہوں جو مولوی ایسا کرے 2 نمبر, نام لے کے بولوں وہ ایسا ہے, تو جب تک اس کا بیان میں نہیں سنوں گا, اب یہ رو بھی رہے ہیں وہ جذبات میں نے کہا بھائی میں جب تک دوسری پارٹی کا بیان نہیں سنوں میں کیسے فیصلہ کر لوں کہ وہ غلط ہے, آپ کتنا ہی دلائل دے دو. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں لوگ سر پہ مسلط ہوتے ہیں کہ فتویٰ دو جلدی سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جن سے ہم نے فتویٰ سیکھا ہے وہ فرمایا کرتے تھے بعض دفعہ کوئی شخص فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے, سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی فتویٰ چاہیے, جبکہ وہ فتویٰ تحقیق طلب ہوتا ہے, اس میں آپ جلدی فتویٰ نہیں دے سکتے. ہوتا ہے ہم وہ کہہ رہے تو مجھے جلدی جواب چاہیے, تو فرماتے تھے کسی کی جلدی کی وجہ سے آپ اس فتوے کو اپنے اوپر مسلط مت کرو, اس کو واپس کر دو. بولو بھائی ہم 1 ہفتے سے پہلے جواب نہیں دے سکتے, اگر آپ کو فوری جواب چاہیے تو کہیں اور سے لے لیں. حضرت نے یہ جب ہمیں نصیحت کی نا تو ہمارا خیال تھا ایسا کہاں ہوتا ہوگا, لیکن جب ہم خود بھگتے ہیں نا, فتوے کا کام ہم نے شروع کیا تو بہت جگہ ہمیں اس کا بھگتنا پڑا ہے. جو پوچھنے والا ہے سر پہ ابھی جواب چاہیے, بھائی اس کو سمجھنا پڑے گا, اس میں تنقید کرنی پڑے گی, اس کو نکھارنا پڑے گا, کراس کوشچن پوچھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی ہر چیز میں کیا کرنا ہے, یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا, یہ حدیث تو یاد رہے گی نا, 2 خصلتیں بردباری اور سستی الگ چیز ہے. ایسا نہ ہو پہلے ہی پوستی ہیں تو اور پوستی ہو جائیں کہ جلد بازی بہت بری چیز ہے. صبح جاگنگ کا خیال آ رہا ہے کہ چلو آج میں صحت اچھی کرتا ہوں, جلد بازی نہیں, اگلے سال, کیونکہ یہ غلط مطلب ہے بھائی, یہ سستی ہے. سستی اور جلد بازی یہ بالکل الگ الگ ٹاپک ہیں. پڑھائی کرنی ہے بھائی, ابھی جلد بازی نہیں, ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. ہفتے کے دن سے, جس نے یہ کہا نا میں ہفتے کے دن سے پڑھوں گا, میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں وہ ہفتہ کبھی بھی بولو. ایسے میرے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پیپر کی تیاری کریں گے مہینے کی پہلی تاریخ سے, وہ بڑے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, وہ دادا نانا بن گئے, اب تک وہ پہلی تاریخ نہیں آئی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس سستی کو کیا سمجھنا شروع کر دو. سستی بالکل الگ چیز ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انشاءاللہ ابھی وقت پورا ہو گیا تو اگلے ہفتے اسی آیت کو لے کے چلوں گا کہ اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ بڑا جلد باز ہے. تو اس جلد بازی کے بہت سارے اثرات ہیں. کچھ اثرات تو میں نے جو سوسائٹی میں پھیلے ہوئے وہ آپ کو بتائے. ایک اثر اللہ نے قرآن میں خود بتایا ہے, وہ کیا اثر ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے وہیں سے لے کے ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں.